نمل: میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات سنیں۔ آپ پلیز یہ بیان روک دیں۔ مگر آفیسر نے اس کی اگلی بات نہیں سنی تھی۔ اس نے بہت عزت اور احترام سے اس کی کونی کو تھامے اس کو باہر کا راستہ دکھایا اور دروازہ بند کر دیا۔ زمر نے آنکھیں بند کی، چند گہری سانس اندر اتارے اور پھر کھولی تو وہ پہلے سے زیادہ خود کو سمیٹ چکی تھی۔ اس نے کہنا شروع کیا، وہی سب جو اس کے نزدیک سچ تھا، اور یہ سب کہتے ہوئے اس کی نظروں کے سامنے اسپتال کے بستر پہ لیٹا اپنا وجود تھا، نہ ہی ارد گرد لگی نالیاں تھیں، مشینز اور فضا میں رچی بسی اسپرٹ کی عجیب سی وہ ناکارہ گردے۔ ڈائلیسس والی زندگی کچھ بھی نہ تھا، صرف فالج زدہ پڑے بڑے ابا تھے، صرف وہی۔ بے حد مضمحل اور پریشان سا سادی باہر آیا، کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ ویٹنگ روم کے سامنے رکا، پھر تیزی سے اندر آیا۔ حنا اور علیشا وہاں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ حنین، اس کے انداز پہ حنین بے اختیار اٹھ کھڑی ہوئی، متفکر نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا بھائی؟ جب تم اور ماموں، اور ایک نگاہ ساتھ کھڑی فارنر لڑکی پہ ڈالی، پھر حنین کو دیکھا۔ تمہاری فرینڈ زمر کا انتظار کر رہے تھے ہوٹل میں، کیا تب ماموں نے ان کو کوئی کال کی تھی؟ حنین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کیسی کال؟ حنین، جب تم لوگ سب ساتھ تھے تو کیا ماموں نے زمر کو کسی ریسٹورانٹ میں بلایا تھا؟ انہوں نے انہیں کوئی کال کی تھی جس میں انہوں نے کہا ہو کہ وہ رکا؟ یہ الفاظ تو وہ خود بھی ادا نہیں کر پا رہا تھا۔ بمشکل ہمت جمع کر کے بولا، انہوں نے کہا کہ وہ وارث ماموں کے قاتل ہیں اور وہ زمر کو مارنا چاہتے ہیں، اور زرتاشا آنٹی کو بھی۔ حنین کے چہرے پہ پہلے حیرت ابھری اور پھر شدید شوق۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر اس نے علیشا کو دیکھا۔ علیشا، ہم سب ساتھ تھے، کیا ایسا کچھ بھی ہوا تھا؟ انہوں نے ایک دو دفعہ کال کی تھی، مگر پھوپھو کا فون بند جا رہا تھا۔ علیشا نے بھی اتنی ہی الجھن سے ساتھی کا چہرہ دیکھا۔ میں مداخلت نہیں کرنا چاہتی، لیکن ہم لوگ کم از کم 1.5 گھنٹہ وہیں پہ رہے، میرے ہوٹل کے کمرے میں، اور ہم باتیں کرتے رہے تھے یا زیادہ وقت خاموش رہے تھے۔ پھر فون آیا کہ زرتاشا کو گولی لگی ہے، جو حنین کے انکل کی بیوی تھی۔ اس پر یہ دونوں اکٹھے وہاں سے نکل گئے۔ سادی اس کی طرف مڑا۔ اس نے ٹھہر ٹھہر کر اس سے پوچھا، کیا جب تم لوگ ساتھ تھے، تم تینوں، تو کسی ایک لمحے کے لیے بھی فارس ماموں تم لوگوں سے الگ ہوئے تھے؟ حنین اور علیشا دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا بھائی، مگر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ساتھی نے قرب سے آنکھیں بند کیں، کن پٹی دونوں ہاتھوں سے مس لی۔ وہ بہت پریشان ہو گیا تھا۔ زمر کہہ رہی ہیں کہ ماموں نے انہیں کال کیا اور ماموں نے انہیں کہا کہ وہ ان کو شوٹ کرنے لگے ہیں، اور یہ کہ ماموں نے ان کے سامنے اعتراف جرم کیا۔ حنین کے چہرے کا شوق ایک دم ناگواری اور غصے میں ڈھلا۔ وہ تیزی سے آگے آئی۔ کیا مطلب ماموں نے یہ سب کہا؟ پھوپھو جھوٹ بول رہی ہیں، ماموں ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ وہ طے سے بپھر رہی تھی۔ زمر اس قسم کی حرکت کیوں کر سکتی تھی؟ ساتھی نے نفی میں گردن ہلائی اور تھکا تھکا سا کرسی پہ بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، مگر زمر کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ماموں پہ الزام لگا رہی ہیں۔ ماموں تو خود اتنے ٹوٹ گئے ہیں، انہوں نے تو ایسا سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہوگا۔ ماموں نے ایسا کچھ نہیں کیا، ہے نا حنین؟ اس نے تائید کے لیے سر اٹھا کر حنین کو دیکھا۔ وہ اس کی طرح پریشان نہیں تھی، وہ غصے میں تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا، پھوپھو ماموں سے کون سا بدلہ اتارنا چاہ رہی ہیں؟ یہ ایک دہشت گردی کی کارروائی تھی، وہ اس میں ماموں کو کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ انہیں ایسا کرنا بالکل زیب نہیں دیتا۔ مجھے ان سے اس چیز کی توقع نہیں تھی۔ وہ غصے سے واپس بیٹھی۔ اب چہرے پہ کچھ دیر پہلے کی چھائی زمر کے لیے ہمدردی ختم ہو چکی تھی۔ وہاں صرف اور صرف ملال بھری بے بسی تھی۔ علیشا ان دونوں کے سامنے کھڑی فکر مندی سے باری باری دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔
اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس مسئلے میں پھنستی جا رہی ہے۔ بھائی اب ماموں کو کال کریں، ان سے پوچھیں کہ پھپھو کیا کہہ رہی ہیں۔ سعدی نے تھکی تھکی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتا جو فارس غازی کو مزید مشتبہ بنائے۔ اس بیان کے بعد پولیس ان سے ضرور پوچھ گچھ کرے گی، شاید ان کو گرفتار بھی کر لے۔ مجھے واقعی نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو میں انہیں کال کرنے جا رہی ہوں۔ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پھپھو ان پہ کیا الزام لگا رہی ہیں، اور وہ بھی پولیس کے سامنے۔ او گاڈ! حنین کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے۔ وہ بے اختیار کھڑی ہوئی جیسے واقعی کال کرنے جا رہی ہو۔ سعدی نے اسے روکا۔ نہیں، اس وقت چیزوں کو خراب کرنے کی نہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ حنین نے سوالیہ نظروں سے بھائی کا چہرہ دیکھا۔ پھر ہم کیا کریں؟ کس کو بتائیں؟ کس سے مدد مانگیں؟ سعدی نے موبائل نکالا، فون بک کھولی، نمبر ڈائل کیا اور فون کان سے لگاتے ہوئے حنین سے بولا، تھینک گاڈ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایک ایسا شخص بھی ہے جس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہر مسئلہ سنبھال سکتا ہے۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی۔ حنین نے بھویں سکیڑ کر اچنبھے سے سوچا اور پھر تاثرات ڈھیلے پڑے۔ اوہ ہاشم بھائی، آپ ہاشم بھائی کو بلا رہے ہیں؟ اوکے۔ وہ غیر آرام دہ سی ہو کر کرسی کے کنارے بیٹھ گئی۔ البتہ وہ ابھی بھی بے یقین تھی اور ناخوش بھی۔ سامنے کھڑی علیشا کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور دوسرا جا رہا تھا۔ اس ساری گفتگو میں ہاشم کا نام سب سے واضح تھا۔ ہاشم، پھر ہاشم، ادھر بھی ہاشم۔ اس نے کھنگار کے ان دونوں کو متوجہ کیا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، میری ممی کی کال آنے والی ہے۔ وہ ہوٹل میں مجھے اس وقت نہ پا کر پریشان ہو جائے گی۔ میں رات کو پھر آؤں گی، تم پریشان مت ہونا۔ قریب ہو کے حنین کا کندھا تھام کر وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ سعدی نے ذرا کی ذرا نظر اٹھا کر اس فارنر لڑکی کو دیکھا جو ان کے لیے بے حد فکر مند لگ رہی تھی، اور پھر دوسری طرف جاتی گھنٹی سننے لگا۔ جی ہاشم بھائی۔ رابطہ ملتے ہی وہ بچوں کی سی بے ساختگی سے بولا، پلیز آپ ادھر آ جائیں۔ جی ادھر ہی ہاسپٹل میں۔ مجھے نہیں پتہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن پھپھو کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ آپ کو تفصیل یہاں آنے پہ بتاؤں گا، لیکن وہ ابھی پولیس کو اپنا بیان دے رہی ہیں، اور جو وہ بیان دے رہی ہیں وہ ہمارے خاندان کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف کار ڈرائیو کرتے ہوئے کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہاشم نے تھک کر آنکھیں بند کیں اور پھر گہری سانس لے کر کھولی۔ بالآخر وہ بیان آ ہی گیا تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا۔ میں آ رہا ہوں سعدی، تم بالکل فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ہاشم سب سنبھال سکتا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ سے اس نے ہینڈ فری کانوں سے اتارے اور ایکسیلیٹر پہ پاؤں کا دباؤ بڑھا دیا۔ پولیس آفیسرز زمر کے کمرے سے نکل رہے تھے جب کوریڈور کی دیوار کے ساتھ لگے مایوس اور فکر مند سے کھڑے سعدی نے کوئی آہٹ سی محسوس کر کے گردن موڑی۔ ریسیپشن کی طرف سے ہاشم چلتا ہوا آ رہا تھا، بلیک سوٹ میں ملبوس، کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتا، دوسرے ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ تیز قدم اٹھاتا قریب آیا۔ تحکم اور رونق سے ان آفیسرز کو دیکھا، وہ فوراً سیدھے ہوئے تھے۔ اے ایس پی نے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ ہاشم نے محض سر کے خم سے جواب دیا اور ان کو نظر انداز کر کے سعدی کی طرف آیا۔ مجھے مختصراً بتاؤ کہ کیا ہوا ہے۔ اور اسے تو جیسے ہاشم بھائی کے آنے پہ بہت سی تقویت مل گئی تھی۔ وہ پریشانی سے تیز تیز بولتا اس کو ساری صورتحال سمجھانے لگا۔ ہاشم کے لیے کچھ بھی نیا نہیں تھا، مگر بظاہر پوری توجہ سے سن کر اس نے سر ہلایا اور اسے وہیں رکنے کا کہہ کر کمرے کی طرف بڑھا۔ مجھے زمر سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اندر موجود ڈاکٹر کو اس نے بس ایک فکرے سے باہر بھیجا، دروازہ بند کیا اور بیڈ کے سامنے آیا۔ قدرے ٹیک لگا کے لیٹی زمر نے اکتا کر ہاشم کو دیکھا اور بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ آپ جس لیے بھی آئے ہیں، کتنا ہی اچھا ہو واپس چلے جائیں، کیونکہ میں اس وقت کم از کم آپ سے بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ کیا یہ سچ ہے کہ آپ نے فارس کے خلاف بیان دیا ہے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ زمر نے واپس منہ اس کی طرف کیا اور بگڑے تاثرات سے بولی،
آپ کو میرے بیان سے جو بھی اعتراض کرنا ہے، جو بھی واویلا کرنا ہے، آپ کورٹ میں کر سکتے ہیں، کیونکہ میں اپنی کسی بات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ہاشم کے چہرے پہ ملال ابھرا اور بے یقینی بھی۔ وہ قریب آیا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ مجھے کتنا ناقابل اعتبار سمجھتی ہیں، شوق سے سمجھیں، مگر آپ کے بارے میں ایک بات جانتا ہوں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتی اور بلا وجہ کسی کے بارے میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتی۔ وہ جو بیزاری سے اس کو دیکھ رہی تھی قدرے چونکی، چہرے کے تاثرات ذرا نرم ہوئے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آواز میں البتہ وہی بے اعتنائی اور خشکی تھی، جیسے وہ جلد از جلد ہاشم کی کمپنی سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ میں صرف اتنا پوچھ رہا ہوں کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا جو آپ نے پولیس سے کہا؟ کیا واقعی آپ نے فارس کو اعتراف جرم کرتے سنا؟ کافی توجہ اور دھیان سے اس کو دیکھتا پوچھ رہا تھا، جیسے اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہو۔ زمر نے اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے سچ کہا ہے، ایک ایک حرف۔ ہاشم نے سمجھنے والے انداز میں اوکے کہتے ہوئے کالر سے نادیدہ گرد جھاڑی، کوٹ کا بٹن بند کیا اور تو پھر آپ مجھے ہمیشہ اپنی حمایت میں پائیں گی کہہ کر مڑ گیا۔ زمر اس کو باہر جاتے دیکھتی رہی۔ اب بھی اس کی نگاہوں میں بیزاری تھی، مگر اس کی شدت کم تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر کھڑا سعدی نظر آیا۔ زمر کی نگاہوں میں امید جاگی۔ اس نے ذرا گردن اٹھا کے دیکھا، مگر سعدی اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ فوراً ہاشم کی طرف پر امید سا بڑھا۔ دروازہ بند ہو گیا، درمیان کا راستہ رک گیا۔ زمر نے سر بے دلی سے تکیے پہ ڈال دیا۔ آنکھ کے کنارے پہ ہلکی سی نمی بھی تھی، مگر اس نے جلدی سے انگلی کی نوک سے اسے صاف کر لیا۔ وہ بیٹھ کے رونے والوں میں سے کبھی بھی نہیں تھی، تو پھر آج کیوں؟ اوہو، کیا آپ نے زمر سے بات کی؟ باہر وہ بے قراری سے ہاشم سے پوچھنے لگا۔ ہاشم نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کا کندھا تھپکا۔ تم فکر نہ کرو، ہم پولیس اسٹیشن چلتے ہیں، وہ فارس کو اریسٹ کر کے وہیں لائیں گے۔ ساتھی کو جھٹکا لگا تھا۔ کیا وہ ماموں کو اریسٹ کر لیں گے؟ وہ ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اس کے اوپر فارس قاضی نامی شخص نے قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ وہ اس کو ضرور اریسٹ کریں گے، اس لیے تم فارس کے لیے معاملات بگاڑنے کے بجائے ٹھنڈے طریقے سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ آؤ۔ ہاشم باہر کی طرف جاتا تو متذبذب سا کھڑا سعدی فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ حنین بھی اب کوریڈور کے دوسرے سرے پہ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حنین تک رکا۔ تم امی کو فون کر لینا اور ان سے کہنا وہ تمہارے پاس آ جائیں۔ حنین نے اسبات میں سر ہلایا۔ قدرے مشتبہ نظروں سے سامنے جاتے ہاشم کو دیکھا، جو اب سعدی کے انتظار میں رک گیا تھا۔ نگاہیں ملی۔ ہاشم نے کیسے ہو بیٹا کہہ کر گویا حال احوال کا فرض نبھایا اور جواب کا انتظار کیے بغیر سعدی کو چلنے کا اشارہ کرتا مڑا، اور پھر حنین کے سامنے وہ دونوں تیز تیز باہر نکل گئے۔ حنین لب کاٹتی وہاں کھڑی سوچتی رہی، پھر زمر کے روم کے دروازے تک آئی۔ دستک دینے کو ہاتھ بڑھایا، مگر ہاتھ نے دروازے کو نہیں چھوا۔ اس نے ہاتھ گرا دیا۔ کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کم از کم اس کی زمر سے اتنی بے تکلفی نہیں تھی کہ وہ ایک بے فائدہ گفتگو اس کے ساتھ کر سکے۔ وہ برے دل کے ساتھ واپس پلٹ گئی۔